اب آتے ہیں جی اس کے گرامر کی طرف، قواعد سیکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں دیے گئے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ اچھا، اس کے پڑھنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے ہوئے الفاظ قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ، اس میں معرفہ کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ انہوں نے دیا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اب یہ جو قرآن مجید انہوں نے سرخ کلر میں یہ دیا ہوا ہے، تو یہ ایک خاص کتاب ہے، عام کتاب نہیں ہے، ایک خاص کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے، اور یہ پھر اس میں دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ، جو کسی خاص جگہ، چیز یا انسان کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں معرفہ۔ جیسے قرآن مجید، دوسری کوئی اور کتاب نہیں ہے قرآن مجید جیسی، تو یہ خاص کتاب ہے اور یہ اس میں معرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا کوئی اور نبی ہو نہیں سکتا، یہ واحد ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے اور قیامت تک یہی نبی کے طور پہ آخری نبی زماں کہلاتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ کا ایک شہر ہے، یہ اس کا کوئی دوسرا اور شہر ہو نہیں سکتا۔ یہ شہر بھی، یہ خاص الفاظ ہیں، خاص جگہیں، خاص چیزیں، خاص نام ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں اس میں معرفہ۔ اب ہم نیچے یہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ باغ میں پھول کھلے ہیں، لڑکا کھیل رہا ہے۔ اب باغ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پھول جو ہے ہر طرح کے پھول ہو سکتے ہیں، گلاب کے پھول بھی ہو سکتے ہیں، موتیے کے پھول بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا مطلب یہ سارے عام چیزیں ہیں۔ باغ بھی عام ہے، پھول بھی عام ہے، لڑکا بھی عام ہے، کسی کے نام بھی جو ہے نا آپ لڑکا کہہ سکتے ہیں۔ جو عام جگہ، چیز اور شخص ہوتا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کے لیے جو وہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس اسم کو ہم کہتے ہیں اس میں نکرہ۔ ٹھیک ہے، اس میں معرفہ وہ ہوتا ہے جو خاص لوگوں کے لیے، خاص چیزوں کے لیے، خاص جگہوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں نکرہ عام لوگوں کے لیے، عام چیزوں کے لیے اور عام جگہوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یوں ہم نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ پڑھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں، کویسچن نمبر 7 ہے۔ اب دیے ہوئے جملے پڑھیں، ان میں موجود اسم معرفہ کو اور اسم ناکرہ کے گرد یہ دائرہ بنائیں اور اپنی کاپی میں ان کے جملے بنائیں۔ اچھا، اب آپ نے اس میں کیا دیکھنا ہے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کون کون سا ہے۔ یہ جیسے پہلا جملہ ہے، اس کا ہے شاہی قلعہ لاہور کی عمارت بہت خوبصورت ہے۔ اب اس میں شاہی قلعہ جو ہے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص جگہ ہے، اس جیسی کوئی اور جگہ ہے نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں شاہی قلعہ۔ یہ ہے اس میں معرفہ، اس کو ہم پھر اس طریقے سے یہ چیز لگا کے اس طرح کا ڈبہ بنا کے ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ شاہی قلعہ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے۔ عمارت جو ہے یہ یا خوبصورت، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اس میں نکرہ میں آتی ہیں۔ عمارت کوئی بھی ہو سکتی ہے، خوبصورتی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، تو اس لیے لہٰذا یہ عمارت اور خوبصورتی دونوں جو ہے اس میں نکرہ ہیں۔ اب آ گیا گلاب، ایک خوشبودار پھول ہے۔ گلاب کیا چیز ہے؟ یہ اس میں معرفہ ہے، یہ خاص گلاب ہے، گلاب کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایک ہی پھول کو ہم گلاب کہتے ہیں، لہٰذا یہ اس میں معرفہ ہے۔ اور خوشبودار پھول تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چنبیلی کا ہو سکتا ہے، گلاب کا ہو سکتا ہے، کسی بھی اس کا ہوتا ہے، ان کو ہم لے سکتے ہیں کہ وہ پھول ہے۔ یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ اب اردو جو ہے یہ اس میں معرفہ ہوگا، کیونکہ اردو کوئی اور نہیں ہو سکتی، اردو ایک ہی ہے۔ اسی طرح انگلش ہے،
اب یہ کیونکہ اردو انگلش یہ لینگویجز ہیں، تو لینگویج ہمیشہ ایک ہی طرح کی، اس اردو کوئی اور نہیں ہو سکتی، اردو صرف ایک ہی لینگویج ہے، ایک ہی زبان ہے۔ اسی طرح کتاب، کتاب جو ہے نا وہ کیا ہے کہ کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ اردو جو ہے یہ اس میں معرفہ ہوا، اور کتاب جو ہے اس میں نکرہ ہوا، کیونکہ یہ کوئی بھی کتاب ہے اس کا نام وہ نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب ہے، کتاب اس میں نکرہ ہوتا ہے۔ احمد ایک نیک لڑکا ہے، احمد کیا چیز ہے؟ ایک احمد جو ہے یہ خاص آدمی ہے، اس لیے اس کا یہ خاص لڑکا ہے، یہ اس میں معرفہ ہوگا۔ لڑکا جو ہے پھر اس میں نکرہ ہوگا، لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو مطلب کوئی خاص نہیں ہے، تو لڑکا جب ہوگا وہ اس میں نکرہ ہوگا۔ اسی طرح اس کتاب کا نام بانگ درہ ہے، کتاب جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس میں نکرہ ہے، اور بانگ درہ کیونکہ یہ ایک اسپیشل کتاب ہے جو علامہ اقبال نے لکھی ہے، یہ اس کا دوسرا کسی اور کتاب کا نام بانگ درہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ اس میں معرفہ ہے۔ اسد نے بوڑھے شخص کی مدد کی، اسد جو ہے یہ کیونکہ ایک خاص بندہ ہے اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے، اور شخص جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام شخص ہے، اس شخص کو ہم پھر کہیں گے کہ یہ اس میں نکرہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ لفظوں کا کھیل، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں، لغت کی مدد سے ان پر اعراب لگا کر ان کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ اچھا اس میں ہم صرف ادھر یہاں پہ کیا کریں گے کہ ان کے اس کو الف بائی ترتیب سے لکھتے ہیں، اور ان کے معنی جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں، لکھنے آپ نے خود ہیں، تو جملوں میں بھی آپ نے خود استعمال کرنے، ہم ایک دو جملے بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اچھا اس میں اب الف بائی ترتیب میں کیا ہے کہ الف بے پے تے ٹے، اس طرح کے حساب سے کہ الف کے بعد بے آئے، بے کے بعد تے آئے، اس کو کہتے ہیں الف بائی ترتیب۔ اب ان میں کیا کیا چیزیں دی ہوئے ہیں؟ پہلا ہے نمونہ، پھر اخوت ہے، پھر شکستہ ہے، پھر کونین ہے، پھر عادل ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا کون سا؟ الف والا، یہ اخوت، تو یہ الف بائی ترتیب میں سب سے پہلے آئے گا۔ دوسرا اب اگر چلے جائیں تو کیا آتا ہے؟ سین شین، شین جو ہے وہ شکستہ، شکستہ جو ہے وہ اس کے بعد دوسرا آئے گا۔ آگے کیا آئے گا جی؟ سین شین صاد ضاد طے زوئے عین غین فے کاف کیف، پھر اس کے بعد یہ کیف آئے گا، ٹھیک ہے، گاف لام میم نون عین، عین آئے گا، اس کے بعد پھر یہ عادل آ گیا، عادل، اور آخر میں پھر نمونہ نون آئے گا۔ اب اس کے میننگ دیکھتے ہیں۔ نمونہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو آپ کاغذ پہ بناتے ہو، جو اس کا کوئی ماڈل بناتے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نمونہ ہے۔ اخوت کیا ہے؟ اخوت کہتے ہیں بھائی چارہ، ایک دوسرے کی بھائی چارے کو ہم اخوت کہتے ہیں، یا اخوت کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ شکستہ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا۔ تو اسی طرح کونین، کونین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے، اس کو سرور کونین جس طرح کہا جاتا ہے، دونوں جہان کا سرور کونین، کونین کا مطلب ہے دو جہانوں والا۔ عادل، عادل ہوتا ہے کہ جو حکمران انصاف کرنے والا، اس کو ہم عادل کہتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے جملے خود بنانے، خود بنا کے آپ کو ان کی میننگ پتہ چل گیا، تو آپ نے یہ اس طرح اس کی یہ کویسچن بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی، اس کو پڑھنا سیکھیں۔ اچھا یہ آگے نیچے والا جو دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کے اہم نکات بیان کریں۔ اچھا یہ ہمارا ہم نے جو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں وہ بھی اس کے جواب میں بھی آپ یہاں سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بے پناہ خوبیوں کا مجموعہ تھی،
آپ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ سچ بولتے، لوگوں سے جو وعدہ کرتے اس کا پورا کرتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، اس خوبی کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناگوار باتیں بھی صبر و تحمل سے برداشت فرماتے، یہاں تک کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے حق میں بد دعا نہ کی۔ اب آپ اس میں سے جو ہے نا اہم نکات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کیا تھیں، اہم نکات جو ہے نا آپ نے اس میں بیان کرنا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ امانتیں کی خیانت نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا جاتا تھا، آپ ہمیشہ صبر و تحمل سے ہر ایک کی بات سنتے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کا لوگوں پہ رحم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، لیکن جس سے آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ آپ کے اہم پوائنٹ تھے۔ کچھ نیا لکھیں، نظم نعت کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو یہ بیسیکلی مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بہت ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دوسروں کے ساتھ سلوک اپنایا، کس طرح لوگوں کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، کس طرح لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ آپ چند ایک اور خوبیاں جو بھی ہیں ان کی، وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 پیراگراف پر مشتمل ایک مضمون لکھا ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا عملی مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں، کہ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جو میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا جو لائے ہوئے قرآن مجید کو ہم پڑھیں، اس پہ عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلیں، انہوں نے جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کو وہ کریں، اور جن چیزوں کا انہوں نے منع فرمایا ان سے باز آ جائیں۔ تو قرآن پاک کے احکامات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یوں یہ آپ اس طرح ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر کے لکھیے گا تو یہ آپ کا پورا ایک مضمون بن جائے گا۔ آگے ہے کہ پھر آپ کے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اسکول یا محلے کی لائبریری سے نعتوں کی کوئی کتاب حاصل کر کے اس میں اپنی پسند کی کوئی نعت پڑھیں، اور کمرہ جماعت میں لے آہنگ اور ترنم سے پڑھ کر سنائیں۔ تو یہ آپ کوئی بھی اپنی لائبریری سے کوئی کتاب لے لیں اور اس کو پھر ترنم سے آپ پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے آج دوسرا سبق کمپلیٹ کیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائی ہوگی۔ ان کو بار بار دیکھیں، بار بار پڑھیں، آپ کو ساری چیزیں بالکل کلیئر آ جائیں گی۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔